ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ بائبلی بیانیہ کیسے کام کرتا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بائبل کی کہانیاں کسی بھی دوسری کہانی کی طرح ہیں۔ ہمیں کرداروں، ترتیب اور خاکی کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ ہاں، یہ بنیادی آلات ہیں جنہیں مصنف پڑھنے والوں کو واقعات کے معنی اور اہمیت کو دیکھنے میں مدد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ایک حتمی ہنر کو سیکھا جائے جو ان تمام عناصر کو اکٹھا کرے۔ بائبل کے بیانیے میں ڈیزائن کے نمونوں کا پتہ کیسے لگایا جائے؟ ڈیزائن کے نمونے سے آپ کا کیا مطلب؟ خیر، بائبل کے مصنفین نے ان تمام عناصر یعنی کردار، ترتیب اور خاکے کو نمونوں کی ایسی دہرائی جانے والی سیریز کو تخلیق کرنے کے لیے تشکیل دیا ہے جو کہانی در کہانی بنتے ہوئے ان سب کو باہمی طور پر باندھتے ہیں۔ جب آپ ان نمونوں پر دھیان دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے پوری بائبل میں سے مختلف کہانیاں اہم موضوعات پر زور دینے کے لیے منظم ہیں۔ یہ سننے میں دلچسپ ہے، پر آپ کیسے جانتے ہیں کہ بائبلی نمونے کو کیسے تلاش کریں؟ خیر، بائبل کے مصنفین اسے بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اسے پکڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے مضبوط اور اہم الفاظ اور تصاویر کو دیکھیں جو کہانیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل کے اہم موضوعات میں سے ایک کو لیں، پیچیدہ اور دردناک انسانی حالت۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں آغاز سے، جہاں خدا واقعی ایک اچھی دنیا بنا رہا ہے۔ ٹھیک 7 بار یہ بیان کیا گیا ہے، خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ تو یہ واضح طور پر اہم الفاظ ہیں۔ اب دیکھو، خدا 2 کرداروں انسان اور زندگی کو اس دنیا پر اپنی طرف سے حکمرانی کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز ان کے کھانے کے لیے اچھی ہے سوائے نیک و بد کی پہچان کے درخت کے۔ تو پھر انسانوں نے خدا پر شک کیا، اور پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس عقل و حکمت کو اپنے لیے لینا اچھا ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں انہوں نے عقل مند بننے کی خواہش کی، اور آخرکار جو وہ چاہتے تھے انہوں نے کیا، اور سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ یہ کہانی انسانی حالت کے بارے میں ہے۔ اور اپنے ہی آپ میں یہ واقعی طاقتور کہانی ہے، لیکن بائبل کے مصنفین اسے وہاں نہیں چھوڑتے، وہ اسے ایک نمونے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ابراہیم اور سارہ کے ساتھ دوبارہ ہوا۔ خدا انہیں وعدے کی سرزمین پر لایا اور ان سے بچے کا وعدہ کیا، پر انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا۔ انہوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، اور ہم بالکل یہی الفاظ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مصری لونڈی دیکھی، انہوں نے اسے لیا، اور جو ان کی نظر میں بہتر تھا وہ کیا۔ آپ کو یہ سمجھ آیا؟ ہاں، کہانیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ کوہ سینا پر ہارون تک پہنچتے ہیں کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل کا سونا دیکھتا ہے، اور پھر اسے سونے کا ایک بچڑا بنانے کے لیے ان سے لے لیتا ہے۔ اور یہاں اکن کی کہانی ہے جو کنانیوں کا سونا دیکھتا ہے، وہ اس کی خواہش کرتا ہے اور اسے اپنے لیے لے لیتا ہے۔ یہ نمونہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک انسان کی آزمائش بہت سے لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ بالکل ساؤل کی کہانی کی طرح ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے اسے دیکھا، انہوں نے اس کی خواہش کی اور اسے اپنے بادشاہ کے طور پر لیا تاکہ وہ دوسری قوموں کی طرح بن سکے، اور ساؤل کی بادشاہی انہیں تباہی کی طرف لے گئی۔ اور یہاں داؤد کی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ بیت سبا کو دیکھتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، اور پھر اسے لے لیتا ہے، اور پھر اس کے شوہر کو مار ڈالتا ہے۔ اور پھر داؤد کا گھرانہ، خاندان ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ صرف ایک بنیادی موضوع بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ سب کہانیاں آزمائش کے نمونے کو دکھانے کے لیے تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ ایک قسم کی کمی ہے، لیکن دہرائی پیش بینی کو فروغ دیتی ہے۔ شاید کوئی آئے گا اور نمونے کو توڑے گا۔ اسی وجہ سے یسوع مسیح کی کہانیوں کو، نمونوں کو اپنے عروج تک لے جانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ واقعی؟ ہاں، جیسے کہ یسوع نے جو کچھ اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے کہا، صلیب پر مرنے سے بچنے کے لیے، اوہ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو نمونہ پلٹ جاتا ہے، اور آپ کے پاس ایک شخص ہے جو آزمائش کی مزاحمت کرتا ہے، اور اس کی تکلیف بہت سے لوگوں کو زندگی فراہم کرتی ہے۔ بہت اچھا، کیا ہم ایک اور کر سکتے ہیں؟ پورے طور پر ایک بہت بڑے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیسے خدا انسانیت کو افراتفری کے پانیوں سے ایک نئی دنیا میں لاتا ہے۔ یہ پہلے صفحے پر شروع ہوتا ہے، جہاں خدا ان تاریک بے ترتیب پانیوں کو الگ کرتا ہے۔ ہاں، خشک زمین انسانوں کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک گھر کی طرح امڑ آتی ہے۔ پھر نمونہ سیلاب کے افراتفری کے پانیوں کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ خدا اس بقیہ یعنی نوح اور اس کے خاندان کو پانیوں سے بچاتا ہے تاکہ خشک زمین پر قدم رکھ سکے اور انسانیت کی اگلی نسل بنے۔
اب کیا وہ بنیادی واقعات کا تسلسل آپ کو کسی اور چیز کی یاد دلاتا ہے؟ ہاں ٹھیک، مشہور خروج کی کہانی۔ ہاں بالکل، اس وقت جب خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کی پانیوں میں سے خشک زمین پر رہنمائی کر کے انہیں مصر سے بچاتا ہے، جبکہ فرعون اور اس کی فوج تباہ ہوتی ہے۔ یہ نمونہ بعد میں یشوا اور بنی اسرائیل کے ساتھ دہرایا جاتا ہے۔ وہ یردن کے پانیوں میں سے گزر کر وعدے کی سرزمین پر گئے۔ ہاں، تم نے سمجھ لیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بعد میں بائبل کے مصنفین ان نمونوں کو مستقبل میں پیش کریں گے۔ یہ سایہ کی طرح وہ ایک نئے خروج کی ایک نئے بادشاہ کے ساتھ امید رکھتا تھا، جو خدا کی نئی تخلیق میں داخل ہونے کی طرف رہنمائی کرے گا، اور اس دہرائی میں قومیں بے ترتیب پانی بن جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان تمام نمونوں کا جڑنا ہمیں یسوع مسیح کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، غور کریں کہ کیسے تمام اناجیل یسوع مسیح کی دریائے یردن پر جانے کی کہانیوں کو نمایاں کرتی ہیں۔ وہ پانیوں میں غوطہ لگاتا ہے اور پھر اس میں سے باہر نکل آتا ہے۔ اس کا بپتسمہ یہ تب ہوتا ہے جب خدا اعلان کرتا ہے کہ یسوع اس کا بیٹا ہے، اور کہ وہ دنیا کو اس کی ساری افراتفری کی بدی اور ظلم سے اپنی جان دے کر اور پھر موت پر فتح پا کر خلاصی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بپتسمہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے اتنی اہم بات بن گیا۔ یہ اس قدیم نمونے میں حصہ لینے کے بارے میں ہے، موت کے پانیوں میں سے گزرنا، نئی تخلیق میں یسوع کی پیروی کرنا۔ یہ نمونے انتہائی اہم دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، وہ دراصل بائبل کے مصنفین کے پاس سینکڑوں کہانیوں کو یکجا کرنے کا بنیادی طریقہ ہے، اور ہر نمونہ پوری بائبلی کہانی میں ایک بنیادی موضوع بناتا ہے جو یسوع کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بہت خوب، یہ بائبل کا بیانیہ ہے جو بائبل کا 40% سے زیادہ بنتا ہے۔ اب مزید 30% قدیم شاعری پر مشتمل ہے۔ اور بائبل کی شاعری کو پڑھنا سیکھنا ہی وہ چیز ہے جسے ہم اگلی ویڈیوز میں دریافت کریں گے۔